بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کے بارے میں بتاؤں گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا وہ بے مثل ہو گیا۔ عورتیں تو بے شمار ہیں، مگر جن عورتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف زوجیت ہو گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آ گئی، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیویوں، تمہارا رتبہ، تمہاری شان، تمہاری عظمت دنیا کی سب عورتوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ تمہارا تعلق اعلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ تمہارا تعلق بے مثل رسول سے ہو گیا۔ ثابت ہو گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بے مثل ہیں تو لازمی ہے کہ رسول عربی بھی بے مثل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں جیسی کوئی عورت نہیں، ایسے ہی آپ جیسا نہ کوئی رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ آپ ایسے بے مثل ہیں کہ آپ جیسا نہ ہوا، نہ ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب سنو تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور اداس اور غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی سے پریشان تھے۔ ایک دن خولہ بنت حکیم صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے نکاح کی بات کروں۔ سرور کائنات نے فرمایا، کہاں بات کرو گی؟ عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے۔ عائشہ کی بات کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کر دی۔ حضرت خولہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور وہی بات کی۔ ابوبکر صدیق نے کہا، خولہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوش ہیں؟ خولہ نے کہا، ہاں۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا، اگر میرا محبوب راضی ہے، یہ تو بیٹی ہے، اگر جان بھی مانگے تو وہ بھی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ایک تصویر لے کر آئے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عائشہ کی تصویر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھانے کے لیے بھیجی ہے۔ 3 رات مسلسل حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ اس طرح فرمانے باری کے مطابق ماہ شمال میں نکاح ہوا اور نکاح کا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 7 سال تھی اور نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ابوبکر، مجھے حکم ہوا ہے میں تیرے ہمراہ مکہ سے مدینہ ہجرت کروں۔ یہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ نے کھانے کا سامان تیار کیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا کہ جاؤ ہمارے گھر والوں کو لے آؤ۔ اس قافلے میں زید بن حارثہ کی بیوی ام ایمن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت سودا، جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا بھائی عبداللہ بن ابی بکر اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ام رومان شامل تھی۔ راستے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا اونٹ کودنے لگا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ غائب سے آواز آئی، اے عائشہ، اونٹ کی نکیل چھوڑ دو۔ آپ نے اونٹ کی رسی چھوڑ دی تو اونٹ آرام سے ٹھہر گیا۔ مدینہ منورہ میں یہ قافلہ آ گیا۔ ماہ شمال میں 9 برس کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور آدھا دودھ پی کر آدھا حضرت عائشہ کو دیا تو وہ پی کر سیراب ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیاری میں مدد دی اور آپ کی ڈاچی کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے باہر تک پیدل تشریف لائیں۔ غزوہ احد میں مشک اٹھا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ احد کے پہاڑوں میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر ابوبکر کی بیٹی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
زخمیوں کا خیال کر رہی تھی، مرہم پٹی کر رہی تھی، پانی پلا رہی تھی، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ غزوہ مطلق کے سفر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ غزوہ سے واپسی پر لشکر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ پالکی میں سوار تھی۔ راستے میں لشکر ٹھہرا۔ حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے پالکی سے باہر نکل گئی۔ اس دوران آپ کا ہار گم ہو گیا۔ آپ ہار تلاش کرتی رہی۔ پالکی اٹھانے والوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پالکی میں موجود ہیں۔ انہوں نے پالکی اونٹ پر رکھ دی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ لشکر جا چکا تھا۔ آپ سفید چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان صحابی رسول تھے۔ ان کے ذمہ تھا کہ لشکر کا جو سامان پیچھے رہ جائے اسے اٹھا کر پہنچانا۔ حضرت صفوان نے دیکھا تو بولے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے سمجھا کوئی مردہ ہے۔ صفوان کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا، میں عائشہ ہوں۔ حضرت صفوان نے آپ کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور خود مہار پکڑ کر چل دیے۔ جب لشکر میں پہنچے تو منافقوں نے افواہ پھیلا دی اور حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا۔ اب لشکر مدینہ منورہ میں آ گیا۔ اس افواہ کی خبر حضرت عائشہ کو نہیں تھی، مگر مدینے میں اکثر منافق باتیں کر رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ کو خبر ہوئی تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ کو بخار ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کچھ دور رہنے لگے۔ حضرت عائشہ کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ آپ اپنے والد کے گھر تشریف لے آئیں اور والدہ ام رومان سے رو کر عرض کیا، اللہ کی قسم میں بے گناہ ہوں، اس الزام سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں کی زبانیں بند کر دیں، یہ بہت بکواس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، مگر اللہ کی قسم میں اپنی بیوی میں پاک دامنی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، مکھی پلید ہے، وہ آپ کے بدن پر نہیں بیٹھتی، تو ایسی بیوی آپ کے جسم سے مس ہو سکتی ہے؟ وہ پاک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زمین پر آپ کا سایہ نہیں پڑتا تاکہ کسی کا قدم اس پر نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جوں کا خون نالین پاک کو لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اتارنے کا حکم دیتا ہے، تو بتاؤ اللہ ایسی عورت کو کیسے پسند کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے خاموش تھے کہ ان کی بیٹی کا معاملہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف رکھتے تھے کہ اچانک آپ پر وحی کے اثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کو پسینہ آ گیا اور آپ وحی الہی میں محو ہو گئے۔ اس وقت سورہ نور کی آیات نازل ہوئی جن میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ دیکھو عائشہ صدیقہ کی شان مبارکہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی سنا کر چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے مبارک ہو، تیری پاک دامنی کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر سورہ نور کی آیات پڑھ کر سنائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں فوراً اٹھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئی۔ آپ نے مجھے دلاسا دیا اور فرمایا، لعنت ہو منافقوں پر، اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے تیرے اوپر تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے تجھے سرخرو کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں، وہ آپ کی تمام بیویاں بھی پاک اور مطہر ہیں۔ ایک مرتبہ بعض بیویوں نے گلے کی کمی کا گلہ کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا میسر نہ آیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اناج میں تھوڑی سی زیادتی فرما دیں۔ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تم صبر اور شکر کی پیکر ہو۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا لے لو اور میرے محبوب کو چھوڑ دو، اگر صبر و قناعت اختیار کرو تو اس میں تمہاری شان ہے۔ تمام ام المومنین رونے لگی۔ سب نے کہا، اے عائشہ ہماری طرف سے وکیل صفائی بن جاؤ اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور کو راضی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور سب کی طرف سے معذرت کی۔
ایک مرتبہ یہودی آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا السلام علیک، اس کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیک۔ حضرت عائشہ نے سنا تو کہا اے یہودیو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، حد سے نہ بڑھو، بس اتنا ہی کافی ہے جو میں نے جواب دے دیا۔ اسلام میں پہل کرنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور آپ عورتوں کے مسائل مجھ سے بیان فرماتے تاکہ میں دوسری عورتوں کو بتاؤں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی شادی کی تیاری میں حضرت عائشہ پیش تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ بہت ملتی جلتی تھی، گفتگو میں، چال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کو بھی اپنی ماں سے حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت محبت تھی۔ ہر دکھ سکھ میں دونوں ایک دوسری پر قربان ہوتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ نے تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں عائشہ کے حجرے میں ہی ٹھہروں گا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے سب سے محبت ہے مگر میں کیا کروں، حضرت عائشہ کی جانب میرا دل زیادہ کھینچا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دنوں میں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب زیادہ ہوتی تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ کے بھائی آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسواک ہے، قربان جاؤں آپ نے طلب کی۔ حضرت عبد الرحمن نے مسواک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ اسے نرم کر دو۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا اور اٹھی اور فرمایا عائشہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسواک نرم ہو گئی ہے، میں اسے دھو کر لاتی ہوں۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کا طریقہ۔ فرمایا عائشہ ایسے ہی دے دو۔ آپ نے وہ مسواک ویسے ہی اپنے پیارے دہن میں ڈال دی اور مسواک کرنے کی سنت اور فضیلت بتا دی۔ ذرا غور کرو، یہ مشہور ہے کہ بیوی کا جوٹا نہیں کھانا چاہیے، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتی ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا کہ بیوی کا جوٹا کوئی نفرت کی بات نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہمارے آقا و مولا اور ہم ایک ہی برتن میں کھاتے اور پیتے تھے، کبھی بھی نفرت کا پہلو نظر نہیں آیا بلکہ محبت ہی محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ آخری وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تیز بخار تھا۔ فرمایا اگر یہ بخار 100 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جاتا تو وہ برداشت نہ کر سکتے۔ آپ بار بار چہرے پر پانی پھیرتے اور فرماتے ایک بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت سرکار دو عالم شفیع امت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آغوش میں تھے اور فرما رہے تھے آپ کی آخری الفاظ سے الصلاۃ الصلاۃ یعنی نماز کی تلقین فرما رہے تھے، امت کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ آپ کا وصال ہو گیا، وہ خوش بخت ہیں جنہوں نے اپنی آغوش میں اللہ کی رحمت کو سمیٹا۔ وہ گود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، کتنی بابرکت اور عظیم ہے، پر نور ہے، بے فیض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں آپ بہت رہیں اور ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ صحابہ کرام آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، مدینہ منورہ کی عورتیں آپ کے پاس جمع ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے معاملات اور آپ کی عبادت کے بارے میں گفتگو کرتی۔ 2210 حدیث آپ سے مروی ہیں۔ جب بھی دیکھا نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا، سخاوت بھی اعلیٰ تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے سچے موتیوں کا ایک تھال حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا، ان کی قیمت 1 لاکھ کے قریب تھی۔
آپ نے تمام ام المومنین میں موتی تقسیم کر دیے اور خود کچھ نہ رکھا۔ آپ کے بھانجے عروہ بن زبیر بتاتے ہیں، قرآن، فرائض، حلال، حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور علم الانصاب میں حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہ تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ میں بہت سی صفات موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ 51 برس حیات رہیں اور آخر آپ بیمار رہنے لگیں۔ بیماری سے کمزوری بڑھ گئی اور پھر دائی اجل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 17 رمضان المبارک کو آپ وتر کی نماز ادا کر رہی تھی کہ نماز کے دوران ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ کیا شان ہے کہ عبادت الہی سجدے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے وصال پر مدینہ کے مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے سب رو رہے تھے۔ آج محبوب خدائے فانی سے کوچ کر گئی۔ مدینہ منورہ کے گورنر حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو دفن کیا گیا۔ کیا مقام ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا! ان کا حجرہ جنت میں بنا دیا گیا۔ وہاں صبح شام 70 ہزار فرشتے آ کر درود اور سلام پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔